ایک نئی چال ٹرمپ کی، ٹرمپ سکے کا دوسرا رخ ہے. پہلے بھی جو اس نے معاہدے کروائے، جو گریٹر اسرائیل کی طرف اقدامات تھے، جس میں بہت سارے مسلمان ممالک کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کی، ایگریمنٹ کروایا گیا. کیا دیکھتے ہیں اس بیان پہ جس پہ سبکی اٹھانی پڑ رہی ہے، وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں ان کے ترجمان کو، لیکن پیغام اس نے واضح دے دیا تھا اور بچی نے جو جواب دیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عاصم صاحب. سب سے پہلے بات تو یہ ہے ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ویسے ہی کوئی اچھی امید نہیں تھی. ٹھیک. لیکن اتنا خطرناک بیان یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. دوسرے الفاظ میں ماسٹر پلان سامنے آ گیا کہ اب 471 دن کے بعد جس عوام نے اپنے سرزمین کے لیے 1947 سے 48 سے نہیں، سلطنت عثمانیہ سے لے کر اب تک وہ قربانیاں دے رہا وہ عوام، وہ قوم، اور 471 دن میں جتنا انہوں نے برداشت کیے شاید اس زمین پر کسی نے برداشت نہیں کیے. آج آپ جناب محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ ان کو جبری بے دخل کرنے کے لیے تشریف لائیں. ہم تو سوچ رہے تھے اور ہمارا یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا. اور مجھ سے یہ بتا دو آپ کو، مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے پاکستان کی میڈیا میں، بھارت کی میڈیا میں، اور یہاں پہ جو ہمارے میڈیا کے ٹائکونز بنے ہوئے ہیں اور جو بڑے میڈیا حضرات، ان کی بڑی اچھی توقعات تھی. ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو یہ ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو امن لائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا بہتری ہوگی. میں نے کہا نو سوری، ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو آج سے 4-5 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ہے. وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے اسرائیل کو وہ تحفہ نہیں تحائف پیش کی ہے جو کسی بھی سابقہ امریکن صدر نے نہیں کیا ہے. اگر مقدس تمام مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، صرف غزہ کی عوام یا فلسطین کی عوام کے لیے نہیں. اس کی حفاظت کا بیڑا ضرور انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی رد عمل جو آ رہا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہوگا؟ اور کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ممالک سے زیادہ غیر مسلم کنٹریز جو ہیں وہ آگے آئے تھے. ہمیں عالمی جو رد عمل آیا خاص طور پر کینیڈا، یو کے، یورپ سے، ساؤتھ افریقہ، یار یقین کریں ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جو ممالک خود اسرائیل کی حامی تھے جنگ میں، جو اسرائیل کو احتیاط فراہم کر رہے تھے جنگ کے دوران 471 دن، وہی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو مسترد کر ہولوکاسٹ تو یہ تھا سر، اور 470 دن. ہاں انہوں نے مسترد کر دیا کہ آپ فلسطینیوں کو اپنے ملک سے جبری بے دخل نہیں کر سکتے. وی بلیو آن 2 اسٹیٹ سلیوشن. 2 اسٹیٹ سلیوشنز کہاں گیا ہے سر؟ 2 اسٹیٹ سلیوشن کہاں چلا گیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس تو کوئی اس کا بھی کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا ہے، اور ان کے ڈیفنس منسٹر جو ابھی نیا ڈیفنس منسٹر تعینات ہوا، ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ what about 2 اسٹیٹ سلیوشن، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل تھا 7 اکتوبر سے پہلے. یعنی 7 اکتوبر کی وجہ سے، یہ 7 اکتوبر میں جو حماس نے کیا ہے، جو وہاں کے جنگجو نے کیا ہے، اس کے بعد اب غزہ اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن چکا ہے. لاجسٹکلی آپ نے بات کی کہ اب جن کو خطرہ ہے وہ بھی تیار ہو رہے ہیں. شام کی بات کریں آپ، ٹھیک ہے، آپ بات کریں مصر کی بات کریں، آپ بات کرتے ہیں دیگر اردن کی بات کریں، ایون لبنان کے حوالے سے، یہ سارے نشانے پہ ہیں. گریٹر اسرائیل کا جو آپ کے سامنے پلان تھا جس کے ڈسکلوز کیے گئے میپس پہ، اب ہونے کیا والا ہے؟ سر آپ نے وہ چیز، میں آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سنی ہے نا، دیکھیے نا، جب وہ کہہ رہا تھا کہ مڈل ایسٹ جسٹ لائک مائی ڈیسک، میری مڈل ایسٹ جو ہے مشرق وسطیٰ بالکل میری ٹیبل کی جتنا ہے، اور ایک پین اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے کہا اور اسرائیل کا سائز اتنا ہی ہے. یعنی ان کو پسند نہیں ہے کہ اسرائیل چھوٹا ہے اور مڈل ایسٹ بڑا ہے. تو اس چیز کا کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے وہ؟ ایک گریٹر اسرائیل، عاصم صاحب، ایک گریٹر اسرائیل بنے گی اگر امت مسلمہ اور ہمارے عربوں کا حال یہی رہا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. مجرمانہ غفلت. یس سر، یہ 7 اکتوبر ایک بہانہ ہے. 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے یہ غزہ سے انہوں نے شروعات کی ہے، اور
میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں ایک چیز پر ہے کہ میری عوام ابھی تک ثابت قدم ہے. دیکھ کیا رہے ہیں آپ، اس کے اوپر مزاحمت بڑھے گی؟ آف کورس آپ جب آگ کے اوپر 470 دن جو گزرے اس سے بڑھ کے کام ہوگا، جنگ ہوگی پوری. اگر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کس کے ساتھ؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم فوج تو بھیج ہی نہیں رہے اپنی. وہ تو اسرائیل کو سامنے رکھ رہے ہیں. اس نے تو ابھی ان کا بیان ایک امریکہ کی طرف سے بیانات کیا آ رہا ہے کہ ہم بڑا عجیب جملہ آج میں نے سنا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے اور امریکن یعنی ترجمان جو تھا، ہاں، کہ جی ہم جب جنگ ختم ہوگا تو ہم غزہ اسرائیل ہمیں حوالہ کرے گی. اس کا مطلب جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب میرے پیش گوئی ثابت ہوئی ہے کہ جنگ ہوگی غزہ کے اوپر ہے. تو ان کا مقصد یہ ہے نا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، تو یہ سیز فائر کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے. دباؤ صرف قیدی چھڑوانوں کے لیے تھا. اور کیا ہے؟ ٹھیک. اور آپ کیا سمجھ جب آپ کو یاد ہوگا پچھلا ہم نے پروگرام کیا، بس بھائی ہمیں ان پہ اعتبار نہیں. یہی ہے نا سر، اعتبار تو ہے ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اچھا آپ نے جو سوال کیا سر، دیکھیں غزہ کے عوام کو اپنے ملک سے بے دخل کرنے کا میں ہمیشہ اور ہر پروگرام میں کہتا ہوں ایک ہی آپشن ہے کہ آپ غزہ کے عوام کی قتل عام دوبارہ آغاز کر لیں. یہ مت سوچیے کہ غزہ کے عوام، غزہ کے لوگ، اہل غزہ آپ کو اتنا آسانی سے وہ اپنے ملک چھوڑ کر جائیں گے. چھوڑ سکتے، آخر میں وہ انسان ہیں، وہ فولاد سے تو نہیں بنے ہوئے. جب آپ 2-3 لاکھ اور لوگوں کو شہید کریں گے شاید کچھ لوگ بےچارے وہ آگے پیچھے ہو جائے. اس لیے آج میں کہنا چاہتا ہوں ایک جملہ ہے عاصم صاحب، وہ یہی ہے میری عوام کی طرف سے، جیسا آپ نے ابھی دکھایا بچی کی. دیکھیے فلسطینی عوام، غزہ کے عوام will not leave their homeland. مر جائیں گے میری عوام، مٹ جائیں گے میرے عوام. مزید آپ نے تو 55,000 کے قریب بلکہ 65,000 کہ ابھی ملبہ کے نیچے اور جو شہادتیں آ گئی اب تو آپ 1 لاکھ اور کر لے، زخمیوں کے 1.5 لاکھ، آپ 1.5 لاکھ اور کر لے. غزہ کے عوام اپنا ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے، ہوں گے 1.5 لاکھ لوگ ہوں گے جو وہ باہر جانا چاہتے ہیں. وہ کون ہیں عاصم صاحب؟ زخمی لوگ کے جو علاج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. باقی جو عام عوام ہیں آپ مزید سروے کر لیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی سروے کر لے، کبھی بھی غزہ کے عوام اس پر راضی نہیں چھوڑیں گے سر.